آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا سے واپسی پر قافلے پر ہونے والے مظالم، حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابن زیاد کے دربار میں جو لرزہ طاری کرنے والی گفتگو کی وہ، اور عیسائی راہب نے پوری رات جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اپنے سامنے رکھا اور رات کو کیا دیکھا کہ وہ صبح مسلمان ہو گیا، اس سب کا ذکر کریں گے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں 72 آدمی شہید ہوئے، جنہیں بنی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کر دیا۔ خاندان نبوت میں سے شہید ہونے والے افراد یہ ہیں: امام علی مقام کے بھائیوں میں سے حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم۔ اولاد حسین میں سے حضرت علی اکبر اور حضرت عبداللہ، جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اولاد حسن میں سے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابو بکر۔ حضرت جعفر کی اولاد میں سے حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولاد عقیل میں سے حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن، جبکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ چاروں آپ کے صلبی بیٹے تھے، جبکہ ان کے علاوہ عقیل کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن ابی سعید بن عقیل شہید ہوئے۔ کربلا کے اس تپتے ریگزار میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جو جفا اور ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو روئے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ اس المناک واقعہ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو جو تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ قافلہ حسین کے بقیہ افراد کی کوفہ روانگی۔ سانحہ کربلا سے اگلی صبح عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو کوفے بھیج دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی بے گور و کفن لاشیں دیکھیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ جب اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اور لونڈیوں کے جھرمٹ میں تھیں، اس لیے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ حضرت زینب کچھ نہ بولیں۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا، یہ زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد بولا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا اور قتل کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ ہمیں عزت بخشی اور پاک و طاہر بنایا۔ بے شک اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے اور فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب نے فرمایا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آ گئے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اور تجھے ایک جگہ جمع کرے گا، اس وقت وہ تمہارے خلاف اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے لال ہو گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو دیکھا تو ایک سپاہی سے کہا، اس لڑکے کو دیکھو، اگر بالغ ہو گیا تو اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ سپاہی نے حضرت زین العابدین کی بلوغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے کہا، اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر تیرا ان عورتوں سے قرابت داری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی محافظ بھیج دے جو ان کی حفاظت کرے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم ہی آ جاؤ، اور پھر حضرت زین العابدین کو ہی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے بدبختوں کی ایک جماعت کے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو یزید کے پاس اس حالت میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ، پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئیں، جبکہ عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کر دی کہ وہ رستے میں سروں کو نیزوں پر اٹھا کر لوگوں کے بتاتے ہوئے جائیں کہ یزید کی مخالفت کرنے والے اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں، تاکہ لوگ ڈر کر مخالفت سے باز رہیں۔ اس وقت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 13-14 برس تھی۔
اور اسیران کربلا کا قافلہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی قیادت میں شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ اسیران کربلا کا قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں رات ہونے کی وجہ سے ابن زیاد کے سپاہیوں نے رکنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا۔ وہ بڑا پرہیزگار، متقی، عبادت گزار اور خدا ترس انسان بھی تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے قافلے کے یزیدی امیر سے کہا، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، شرط یہ ہے کہ آج کی رات تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس رہے گا، اس لیے میں تمہاری خدمت بھی کروں گا اور تمہیں عزت کے ساتھ روانہ کروں گا۔ یزیدی امیر دنیا دار اور لالچی انسان تھا۔ اس نے راہب کی شرط مان لی اور حسین علیہ السلام کا سر اس کے حوالے کر دیا۔ راہب امام حسین علیہ السلام کے سر لے کر اندر چلا گیا۔ اس نے نیزے سے سر انور کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت میں مصروف رہا۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پڑا ہے اور اس سر سے نوری شعائیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں۔ نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات قتل حسین علیہ السلام پر آنسو بہاتا رہا۔ حسین کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا۔ صبح جب باہر نکلا تو رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور ایک وہ راہب تھا کہ حسین علیہ السلام کے سر کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کا دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔